بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہر انسان جو اس دنیا کے اندر آیا ہے وہ ایک امتحان کے اندر ہے۔ مسلمان بھی ہے اور غیر مسلم بھی ہے۔ مسلمان کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے اور جو غیر مسلم ہے اس کے لیے دنیا ہی جنت ہے۔ اس کے جو جی میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ اب جو وہ نیکی کا صلہ کر رہا ہے نا، اس کو اس کا ریٹرن دنیا کے اندر ہی مل رہا ہے۔ لیکن جو مسلمان ہے اس کو کچھ مل جاتا ہے دنیا میں، اور باقی اللہ نے اس کے لیے کہاں رکھا ہے؟ آخرت کے اندر۔ جب اللہ راضی ہوگا، کل میں نے بات کی تھی، جب اللہ راضی ہوگا تو پھر ہمارے سارے مسئلے جو ہے نا وہ حل ہو جائیں گے۔ ایسے ہی ہے۔ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ اللہ کا کہنا ماننے سے، اللہ کا حکم پورا کرنے سے، اور اللہ کی باتوں کو ماننے سے، دین کے اوپر چلنے سے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ سے تعلق ہمارا بنتا چلا جائے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کیوں بھئی، کیا کرنا پڑے گا؟ جو ہم کر رہے ہیں اس سے ہمیں اللہ کا تعلق بن رہا ہے یا کمزور ہو رہا ہے؟ کمزور؟ تو پھر ایسے چلتا رہنے دینا چاہیے۔ کیوں بھئی؟ کمزور کیوں بن رہا ہے؟ کام اچھے نہیں کرتے تو پھر اچھے کام کرنے چاہیے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جو ڈرامہ دیکھے گا اس کا تعلق کمزور ہوگا یا بنے گا؟ جو فلمیں دیکھے گا وہ سیانے تو بہت ہے، لیکن عمل کس نے کرنا ہے؟ کب کرنا ہے؟ کیوں بھئی؟ زندگی کے اندر یا مرنے کے بعد؟ اب اگر یہاں گیٹ کے اوپر موت کا فرشتہ کھڑا ہو اور وہ کہے کہ یا تو میرے ساتھ چلو یا پھر ڈرامے، فلمیں، گانے چھوڑ دو، تو کیا کریں گے؟ نہیں، اس کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اسرائیل باہر کھڑا ہے اسکول کے گیٹ کے باہر، وہ کہتا ہے میں لینے آیا ہوں، تو کیا خیال ہے؟ چلیں گے اس کے ساتھ؟ یا تو وہ کہے گا کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں اور اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، یا پھر میرے ساتھ چلو، پھر بڑی جلدی مان جائیں گے۔ پتہ ہے ایسے نہیں مانتے۔ کیوں بھئی؟ دیکھو بھی، اللہ کے ساتھ جب تعلق ہمارا قوی ہوگا تو پھر اس کے بڑے فائدے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب تعلق قوی بن گیا اللہ کی ذات کے ساتھ، تو وہ جب بھوکے تھے تو تب بھی خوش تھے، وہ سیر تھے تو تب بھی خوش تھے، رہنے کے لیے گھر تھا پھر بھی خوش تھے، اگر رہنے کے لیے گھر نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے یہ روح اللہ ہیں۔ روح اللہ کا مطلب کہ مٹی کے وہ پرندے بناتے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ان کے اندر پھونک مارتے تھے تو وہ اڑنا شروع کر دیتا تھا، لیکن ساری زندگی ان کا اپنا گھر ہی نہیں تھا۔ نبی ہیں لیکن رہنے کے لیے کوئی گھر، لیکن اللہ راضی تھا تو کامیاب ہو گئے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو پھر آپ نے غزوہ بدر کا واقعہ سنا ہے، تو کتنے لوگ تھے؟ کتنی تعداد تھی؟ کیوں بھئی کتنی تعداد تھی؟ 313، اور مقابلے میں کتنے تھے؟ 1000۔ تو کیا بنا؟ ان کے پاس تو ٹوٹل 2 گھوڑے ہیں اور غالباً 8 یا 10 اونٹ ہیں، اور تلواریں ہیں وہ بھی زنگ آلود، پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے، تو اللہ نے فتح کن کو دی ہے؟ اب مقابلے میں 100 سے زیادہ گھوڑے ہیں اور پھر اونٹ ہیں،
اور طرح طرح کی سواریاں ہیں، اور بڑے اعلیٰ قسم کے ان کے پاس نیزہ دان ہیں، نیزہ چلانے والے، تلوار چلانے والے۔ جنہوں نے ارطغرل غازی ڈرامہ دیکھا ہے انہیں زیادہ پتہ ہوگا کہ تلواروں کے ساتھ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ تو مقابلے میں کتنے ہیں؟ 1000، اور وہ پورے مسلح ہیں اور یہ بالکل خالی ہیں۔ تو اللہ نے فتح کن کو دی ہے؟ کیوں عبداللہ؟ اب یہ 313 ہیں، ان کے پاس سامان بھی اتنا نہیں ہے، تو اللہ نے ان کو فتح دی ہے۔ کیوں؟ ایمان رکھتے تھے۔ ایمان تو میں اور آپ بھی رکھتے ہیں، کیوں بھائی؟ میرا اور آپ کا ایمان نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ اس وقت 22 کروڑ مسلمانوں کی عوام ہے یہاں پر، اور 40 کروڑ بھارت کے اندر ہے، اور پوری دنیا کے اندر تقریباً 10 ارب میں تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں، تو سب کا تو ایمان ہے، لیکن فرق کہاں پہ ہے؟ فرق کہاں پہ ہے؟ فرق ہے اللہ کی راضی اور ناراضگی کے اندر۔ ان کے ساتھ اللہ راضی تھا، وہ اللہ کے ساتھ ہر حال میں خوش تھے، اور سر سے لے کر پاؤں تک وہ سب کا سب جو ہے ان کا اللہ کے اور اللہ کے نبی کی سنت کے تابع تھا، مطابق تھا۔ تو پھر وہ 313 کتنے پہ غالب آ گئے؟ 1000 کے اوپر، جب اللہ ساتھ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جنگ لڑی ہے، اور ان کی تعداد ہے صرف 60۔ چلے بدر میں تو 313 تھے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 60۔ اور مقابلے میں کتنے ہیں؟ مقابلے میں ہیں 60,000، اور ایک کے مقابلے میں کتنے آتے ہیں؟ 1000۔ تو اللہ نے فتح کس کو دی ہے؟ جن کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، جن کے ساتھ اللہ راضی تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ جب جنت کے دروازے پہ لایا جائے گا انہیں، تو سارے دروازوں سے آواز آئے گی، دروازے پکاریں گے۔ کیا پکاریں گے؟ کہ میرے اندر سے داخل ہو جاؤ۔ تو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم امتحان کے اندر ہیں۔ جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ اللہ کو راضی کرنا اور اس کا بہترین ذریعہ کیا ہے کہ اللہ کی ہم باتوں کو مانیں، اللہ کے احکامات کو، اور توبہ کے ذریعے سے، فرما برداری کے ذریعے سے۔ اب مسجد سے اذان کتنی دفعہ ہوتی ہے؟ تو کتنی دفعہ جاتے ہیں؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم میں سے کوئی بڑا، ہمارا والد، ہمارا بھائی ایک دفعہ کہے بیٹا بات سنو، یا وہ چھوٹے آپ بات سنو، ایک دفعہ بلاتا ہے، آپ نہیں سنتے، دوسری دفعہ پھر آواز دی، آپ پھر نہیں گئے، تیسری دفعہ پھر بلاتا ہے، آپ پھر نہیں سنا، آپ نے سنا ہے گئے نہیں، تو کیا خیال ہے؟ ابا جی شاباش دیں گے؟ دینا ہاشم بھی سر ماردا وا، شاباش دیں گے؟ کیوں؟ انہوں نے ایسی طبیعت صاف کر دی ہے نا کہ میں واجہ ماری جانا، میری گل نہیں سنتا۔ ابھی 5 دفعہ نہیں ہوا، ابھی تو دوسری تیسری دفعہ پہ بات پہنچی ہے۔ تو مسجد سے آواز کتنی دفعہ آ رہی ہے؟ کہتے اذان جو ہے نا، یہ تو اللہ کی آواز ہے۔ مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آجو بھائی۔ کس لیے؟ حی علی الصلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ آجو نماز کے لیے۔ حی علی الفلاح تو ابھی کہا نہیں ہے۔ حی علی الصلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ تو کتنے جاتے ہیں؟ اب مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ نہیں پہنچ رہے تو کیا بنے گا ان کا؟ اب یہاں پہ آ گئی بات کہ بھی آج کون کون کوشش کرے گا جب حی علی الصلاۃ آئے تو پھر ہمیں نہ کہنا پڑے کہ ہاں بھی نماز پڑھی ہے، کہ ابھی کھیل رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ حذیفہ کدھر ہے؟ کیوں بھی؟ اللہ کا حکم ماننا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ کی بات کے اوپر لبیک کہنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ تو میں نے مثال سے بات بتائی ہے نا۔
نیچے کر لو ہاتھ. دیکھو ایک دفعہ گھر والے بلانے پر دوسری دفعہ اگر وہ آواز دیں تو ان کا کیا رویہ بن جاتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ کہتے ہیں میں تینوں واجہ ماری جانا, تو ساڈی گل کیوں نہیں سن رہا, ادھر آ ذرا. پہلے تو وہ 3-4 لگاتا ہے, پھر کہتا ہے میں تجھے کتنی دفعہ میں نے تجھے بلایا, بلکہ آوازیں 2 دی ہیں. وہ کہنا میں 20 واجہ ماری ہیں تینوں تو سنیا نہیں, تینوں ہے کہ نہیں ایسے ہیں؟ ابھی واضح کتنی دی ہیں تو بتاتے کتنی ہیں؟ اب یہاں پہ 5 دفعہ ایک مسجد سے, 5 دفعہ دوسری مسجد سے, 5 دفعہ تیسری مسجد سے, 5 دفعہ چوتھی مسجد سے, تو ایک میں بھی نہیں گیا تو کیا بنے گا اس کا؟ اس کو ذرا سوچیں. تو آج سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو, اور جب راضی ہوگا تو پھر ہم خوشحال ہوں گے کہ جس حال میں بھی ہیں. نہیں تو نافرمانیاں پریشانیاں انہوں نے تو گھیرا ہوا ہے. تو کریں گے کوشش. آج سے کیا عہد کرتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کریں گے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ٹھیک ہے جی, بھیج دے پھر.